الحمدللہ والصلاة والسلام رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی دستور کے مطابق کچھ دیر دلا کر رخصت کیا جائے، یہ متقی لوگوں پر لازم ہے۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اے نبی، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے نکلے اور وہ کئی ہزار تھے، بس اللہ نے ان سے کہا تم مر جاؤ، پھر اس نے ان کو زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور تم اللہ کی راہ میں لڑو اور جان لو کہ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرضہ حسنہ دے، پھر اللہ وہ مال اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے، اور اللہ ہی تنگی کرتا ہے اور فراغی کرتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اے نبی، کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت نہیں دیکھی جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں؟ اس نے کہا ممکن ہے، اگر تم پر جہاد فرض کر دیا گیا تو تم جہاد نہ کرو۔ انہوں نے کہا آخر ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنے بیٹوں سے نکال دیا گیا ہے۔ پھر جب ان پر لڑنا فرض کر دیا گیا تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم پر اس کی بادشاہی کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہم بادشاہی کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، اور اسے مال کی وسعت نہیں ملی۔ اس نے کہا بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم دونوں میں زیادہ کشادگی دی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑا وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا بے شک اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین اور وہ بقیہ چیزیں ہوں گی جنہیں آل موسیٰ اور آل ہارون چھوڑ گئے تھے، اسے فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ بے شک اس میں تمہارے لیے ایک عظیم نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ پھر جب طالوت فوجیں لے کر نکلا تو اس نے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے سے آزماتا ہے، بس جس نے اس سے سیر ہو کر پانی پیا وہ مجھ سے نہیں، اور جس نے اس کا پانی نہ چکھا تو یقیناً وہ میرا ہے۔ ہاں، کوئی اپنے ہاتھ سے ایک آدھ چلو بھر لے تو حرج نہیں۔ پھر ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے اس نہر کا پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت نے وہ نہر پار کر لی اور ان لوگوں نے بھی جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، تو انہوں نے آپس میں کہا آج ہم میں جالوت اور اس کی فوجوں کے خلاف لڑنے کی طاقت نہیں۔ وہ لوگ جو اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ بے شک وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا کئی بار چھوٹی سی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آتی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کی فوجوں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم پر صبر ڈال دے اور ہمارے قدم جمائے رکھ، اور اس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ آیات نمبر 248۔ یہ وہ سکینت ہے جس کا ذکر حدیث میں بھی ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا ایک صاحب سید بن حضیر رضی اللہ عنہ سورہ کاف کی تلاوت میں مشغول تھے، اور ان کی ایک طرف ان کا گھوڑا 2 رسیوں سے بندھا کھڑا تھا۔ اتنے میں ایک بادل کا ٹکڑا نیچے اترنے لگا جو ان کے نزدیک آتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ گھوڑا اسے دیکھ کر بدکنے لگا۔ صبح ہوئی تو ان صاحب نے یہ ماجرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سکینت امن و سلامتی اور اطمینان قلب تھی جو تلاوت قرآن کی بدولت نازل ہوئی تھی۔ صحیح البخاری کتاب فضائل القرآن باب 11 حدیث نمبر 5011۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔